السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. اندر ڈے اندر ہارڈ ہٹنگ پریشر. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، اور ہمیشہ کی طرح ٹیررزم کے اوپر، لا اینڈ سیکیورٹی، ان تمام چیزوں کے اوپر. پھر ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ سوال نہ ہو عمران خان کا، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کی گورنمنٹ اور ٹیررزم کے ایشو پہ نہ ہو، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا ہی ہارڈ ہٹنگ جواب بھی نہ آئے. تو بڑا ہی تگڑی کچھ آج باتیں ہوئی ہیں. بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میسیجز کس کے لیے ہیں؟ کیا صرف خالی پی ٹی آئی کے لیے ہیں یا اوور آل پوری پولیٹیکل کلاس کے لیے بھی ہیں؟ کیونکہ 2-3 بار یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جو گورننس گیپس ہیں، آرمی ایک چیز کرتی ہے، اصل چیز وہاں سے آگے چیزیں بڑھیں گی جب تک گورنر گیپس والا ختم نہیں ہوں گے. لیکن پہلے ذرا میں آپ سے گیسٹ کا انٹروڈکشن کروا دوں. میرے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک ہیں، منسٹر اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس. یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کتنا لا ہے، کتنا جسٹس ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ٹائٹل تو اچھا ہے. ٹائٹل اچھا ہے. شفیع جان ہمارے ساتھ ہیں، اسپیشلسٹ سی ایم کے پی کے. یہ جب بھی ملتے ہیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن یہ بھی کتنے کیسز ہو گئے ہیں آپ پہ؟ 32 32 بور کہ آپ بھی نوجوان ہو گئے. بٹ اینی وے ویل اسٹارٹ فرسٹ کہ آج آپ کو پتا ہے 1-2 دن پہلے کے پی کے چیف منسٹر شفیع الحفیظی صاحب نے ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریریں کی 2، اور اس نے یہاں تک کہا کہ جی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ تو بدماشی ہے اور یہ ٹیررزم، اور بالکل ہم ان کو کوئی ملٹری آپریشن یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنے دیں گے کے پی کے. تو اس پہ بھی بڑا کرارا جواب آیا، اور بھی 2-3 باتیں، لیکن پہلے ذرا یہ سن لیں کہ اس پہ کیا جواب آیا. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت ہم کریں گے. ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں. لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ، آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر، اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے، آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کی شخصیت یا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے، ریاست کو بھی کلیئر ہے، اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت، کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. کس کے حوالے کر دیں؟ اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو ہے نا، آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے. کہ آئین جو اور قانون جو ہے نا یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان کی سیکورٹی اور انٹیگریٹی کو. سیاسی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن یہ اسٹرانگ ریاکشن گورنمنٹ اور فوج کا سمجھ آتا ہے. پچھلے 1 سال میں 1235 لوگ شہید ہوئے، ہمارے لا انفورسمنٹ پرسنل، آرمی آفیسرز، جوان، سب کچھ. 5397 5397 ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے، 75,000 آئی بی اوز ہوئے اور آپریشنز ہوئے. یعنی کہ وی آر ٹاکنگ ہنڈریڈز آف آپریشنز ایوری ڈے. یہ ہے صورتحال اس وقت ساری. پھر یہیں پہ بات نہیں رکی. ایک اور سوال جب ہوا تو جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہوتی اور اس لیے بڑے ایشوز بنتے ہیں. اس پہ بھی ذرا جواب سن لیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے، جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں، ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی، بالکل نہیں لی جاتی. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے، آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے. جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے، بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو یہ تو ایک بڑا مزہ کا خیز بیانیہ
دیا ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیاست باختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے, اپنی پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو, بات چیت کرو, بات چیت کرو, اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو, بات چیت کرو. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو کسی, اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے, ان دہشت گردوں کے ساتھ, آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا.